يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورۃ التوبہ نشان سورہ 9، 2 آیات مبارکہ نشان آیات 23 اور 24 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ گزشتہ سے اگر ہم اپنے اس درس کو، اپنی اس تربیتی نشست کو ملائیں، اس کا ربط قائم کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اوصاف ہیں کہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں کہ جس سے ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں۔ وہ کون سی عادات ہیں کہ جن سے ہم جان چھڑا لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں۔ کیسے ممکن ہو کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے؟ کیسے ممکن ہو کہ میں اپنے رب کا محبوب بن جاؤں؟ میرا تذکرہ اللہ کی محفلوں میں ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تمام اعمال، ان تمام چیزوں پر آپ سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں، 2 درسوں میں جو چیز بیان کی گئی وہ یہ کہ اس زمین پر اللہ رب العالمین کی واضح جو نشانی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس سے تعلق کو قائم کرنا گویا کہ اللہ سے گہرا تعلق قائم ہے، لیکن اگر ہمارا اس کتاب ذیشان سے، یہ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق قائم نہیں ہے، اس سے گہرا رشتہ استوار نہیں ہے، ہم نے اس کی تلاوت کو اپنا معمول نہیں بنایا ہوا، ہم نے اس میں تدبر اور تفکر کے لیے اپنے اوقات صرف نہیں کیے ہوئے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ علامت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ صرف زبانی تو تعلق ہم قائم رکھتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی کتاب سے تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا خطاب ہے جو جبریل امی کے ذریعے احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ دوسرے درس میں جو بات آپ نے سنی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی اتباع، آپ کی پیروی بہت ضروری ہے۔ آپ کی ذات والا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور یہ اسوہ وہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کہ واقعتاً اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ یعنی اگر ہم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اتباع نہیں کر رہے، آپ کے احکامات کی بجا آوری نہیں کر رہے، تو یہ یقین رکھیے کہ ہم اللہ کے محبوب نہیں ہیں۔ آج جو آیات آپ نے سنی ہیں اس میں کچھ رشتوں اور نعتوں کا ذکر ہے، کچھ وہ مادی ترغیبات ہیں جن کا ذکر ہے۔ ان تمام کو گنوا کر اللہ نے ایمان والوں سے کچھ پوچھا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم دعوے دار ہیں واقعتاً ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبوب یا محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو کیا واقعتاً ہم ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، تم اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں کو اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، اگر وہ ایمان کو یعنی ایمان پر کفر کو محبوب رکھیں تو انہیں دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو شخص بھی ان کو تم میں سے دوست بنائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ در حقیقت ظالم ہیں۔ دیکھیے بات کن کی ہو رہی ہے؟ خونی رشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ آبا کا مطلب آبا و اجداد، اخوانکم کا مطلب تمہارے بھائی، بالکل قریبی رشتے، کوئی دور رشتوں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی دوست و احباب کی بات نہیں ہو رہی۔ کہا کہ اگر وہ ایمان پر کفر کو مقدم رکھتے ہیں، ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں، تو انہیں دوست نہ بناؤ۔ اور اگر کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو در حقیقت یہی لوگ ظالم ہیں۔ دیکھیے ایمان والے دوست کس کو رکھتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی پہچان ایسے لوگوں کی یہ ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد آپ کو اللہ رب العالمین یاد آئے گا۔ ذکر، اذکار، نمازیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، وظائف، صبح و شام کے معمولات ان کے جو ہیں وہ ایسے گزریں گے کہ جیسا کہ ایمان والوں کے گزرنے چاہیے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے دوست نہیں ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اور ان کے نزدیک ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ صحیح اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو ان کا دل کرے۔ ان کے لیے اصول وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کے طے کردہ ہوں، ان کے لیے آئین وہ ہے کہ جو وہ خود پسند کریں، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت نہیں رکھتے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری محبتیں کس طرف ہیں؟ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اور ایمان والے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ رات کے وقت اٹھ کر، اور جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے وہ وتر میں ایک دعا پڑھتے ہیں قنوت کی، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ وتولنی فی من تولیت۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ کون بتائے گا؟ تربیتی پروگرام، یہ یاد رہے۔ وتولنی فی من
اتنا تو یاد ہے نا کہ یہ الفاظ کہاں کے ہیں، کب پڑھتے ہیں ہم؟ ہاں، وتر میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ جو شخص دوست بنائے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو بھی انہیں تم میں سے دوست بنائے گا یہی لوگ ظالم ہیں۔ وہاں پر ہے وَتَوَلَّنِي فِيمَن تَوَلَّيْتَ، اللہ تو مجھے دوست بنا ان میں سے کہ جن کو تو نے دوست بنایا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے دوست کون ہیں؟ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے کون ہیں؟ کہ جن کی رغبت، جن کی توجہات اللہ کی طرف ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد وہ رات کو اٹھتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کے بعد کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے رخ کو سم کر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ لا شریک لہ، وہ اللہ کے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں مسلمین میں سے ہوں۔ یعنی اللہ رخی زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو من رخی زندگی ہے کہ جیسا دل چاہتا ہے ویسا زندگی گزاریں گے، ایک ہے رب رخی زندگی، جیسا رب چاہتا ہے ویسی زندگی گزاریں گے۔ اب دو راہیں ہیں یہ، ایک ان لوگوں کی راہ ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، ایک ان کا راستہ ہے۔ ایک وہ قافلہ ہے کہ جو چل رہا ہے اس سمت کہ جس کی منزل اللہ ہے، جس کی منزل جنت ہے، اور ایک وہ قافلہ ہے کہ جو سرکشی اور عدوان کے اوپر چل رہا ہے، جو اس کے برخلاف چل رہا ہے، جن کے نزدیک نہ تو اللہ کی اہمیت ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے، اس طرف چل رہے ہیں وہ۔ ہم کن لوگوں کے ساتھ ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے، ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں، ہمارے معاملات کن لوگوں کے ساتھ ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ دیکھیے، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت بتانا کہ جن کی گفتگو محض لغو ہو، وہ فحش گفتگو کرتے ہوں یا زومانے گفتگو ایسی کرتی ہوں کہ جس سے آپ کا ایمان زائل ہوتا ہو، یا ایسے لوگوں کے ساتھ وقت بتانا کہ جن کا وقت جو ہے وہ صرف ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، کیا چیز بہتر ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان اور کنبے والے، تمہارے قبیلے والے، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جس کو تم کمانے کی جدوجہد کرتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، اور تمہاری وہ بے، وہ تجارت کہ جس کے مندہ ہونے کا، جس کے نقصان ہونے کا تمہیں خدشہ دامنگیر رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر کہ جو تمہیں بہت محبوب ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ سب کا سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے، جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا امر لے آئے، اپنا عذاب لے آئے، اپنا حکم صادر فرما دے۔
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیے، مسلم ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی مومن ہو، وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے، وہ منافق بھی ہو سکتا ہے۔ لاکھ ہم لوگوں کے سامنے ایک خاص جو ہے وہ ٹائٹل لگا لیں، ایک خاص قسم کا چوغا پہن لیں، ایک خاص قسم کا اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کر لیں، کیا اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ حقیقت میں ہم کیا ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ حقیقت میں ہماری محبتیں کس کے لیے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو چیزیں گنوائی گئی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ جن سے آدمی کی انسیت ہوتی ہے، جو آدمی کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں، سب سے زیادہ، یعنی یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ایک نقشہ بھیج دیا کہ جب کبھی بھی کسی شخص سے اس کے محبوب والد کا، والدہ کا تذکرہ کرو، اس کے سامنے بے بہا الفاظ ہوتے ہیں اس کے لیے، اپنے والد سے تعلق کی بنیاد پر، ان سے محبت کی بنیاد پر، ان کی شفقت کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ چیزیں اللہ کے مقابلے میں آ جائیں تو تمہارا کیا رویہ ہے، یہ دیکھنا ہے۔ جب معمول کے حالات چل رہے ہیں تو سارے مومن اور مسلم ہوتے ہیں نا، سارے مومن اور مسلم ہوتے ہیں جب معمول کے حالات چل رہے ہیں۔ لیکن جب غیر معمولی حالات ہوں، ایک طرف والد کی محبت ہو اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کا حکم ہو، تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں یہ ذرا سوچئے۔ ایک طرف والدہ محترمہ کچھ کہہ رہی ہیں اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو ہمارا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس میں ہیں اس نے ایمان کی مٹھاس، اس کی چاشنی کو پا لیا۔ آپ جانتے ہیں چاشنی کسے کہتے ہیں؟ مٹھاس تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور ذائقہ ہے وہ دوسری مٹھائی سے مختلف ہوتا ہے، اور ہر ایک کی اپنا ایک ذائقہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایمان اور اللہ کی محبت اور نیک اعمال جو ہے ہر ایک کی اپنی مٹھاس ہے۔ صدقہ اور خیرات یہ اپنی ایک مٹھاس ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی اپنی مٹھاس ہے، دعوت الی اللہ کی اپنی ایک مٹھاس ہے، اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی اپنی ایک مٹھاس ہے۔ تو جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ انواع و اقسام کی مٹھائیاں ہیں، چاشنیاں ہیں، جن کو ہم جن کے ذائقے جو ہے وہ ہم برسوں گزر جاتے ہیں لیکن ذائقے ہماری زبان کے اوپر رہتے ہیں، ہمیں یاد رہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کھائی۔ بالکل اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ ہم ایک شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کچھ عمل کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کی جو مٹھاس ہے یہ اس شخص کو پتہ ہے کہ جو معمولات وہ کرتا ہے، جو ذکر و اذکار وہ کرتا ہے، وہ اس کی چاشنی وہ جانتا ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو صبح کے وقت اندھیرے میں اٹھتا ہے اور مسجد کی طرف چلتا ہوا آتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا۔ کیا الفاظ ہیں جو حمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اپنی ایک مٹھاس ہے، اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اس بندے کو یقین ہوتا ہے اللہ مجھے سن رہا ہے، اور جب وہ مسجد میں پہنچتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تو رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ سوچے تو صحیح ذرا کس قدر ایک خوشی اور ایک انبساط وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ میں اٹھا، میں نے اللہ کو یاد کیا، اس کے بعد پھر میں نے فرض نماز
باجماعت جو ہے وہ ادا کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق دی، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، کون سی چیز ہے آپ کو جو یہاں کھینچ کر لے کر آئی ہے؟ کہ اللہ کا ذکر سنیں گے، قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں گے، آپ کی احادیث مبارکہ سنیں گے، اللہ کی توفیق سے۔ تو جب کبھی بھی اپنے اوپر کوئی خیال آئے کہ میں نے کوئی کام کر دیا ہے، تو ہمیشہ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے کچھ نہیں کیا، میری کوئی طاقت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو جو بھی اعمال صالحہ ہیں، جو بھی عبادت کرنے والے ہیں، وہ اس کی چاشنی کو محسوس کرتے ہیں اور ان کو اس کو محسوس کر کے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی۔ اور جب کبھی بھی ان معمولات میں سے کوئی بھی چیز مس ہو جائے، کوئی چیز چھوٹ جائے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ کتنا عرصہ ہوا میں نے قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا، کتنا عرصہ ہوا کہ میں نے جو جمعے کے جو معمولات میں کرتا تھا اس طرح سے ادا نہیں ہو رہے وہ، یا جو تقرب الی اللہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا بندہ، صحیح مسلم میں ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب ہو جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو کیا جو نوافل میں پڑھتا تھا کہیں اس میں تو کمی نہیں آ رہی؟ دیکھیے، جو لوگ صرف سنتوں پر رہ جاتے ہیں نا، تو آخر کار ایسا ہوتا ہے کہ پھر ان کی سنتیں بھی چھوٹنے لگتی ہیں، لیکن جو لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں ان کی سنتیں نہیں چھوٹتی۔ جن کی سنتیں چھوٹنے لگتی ہیں ان کے فرض بھی چھوٹ جاتے ہیں، ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب کبھی بھی ایسا کچھ ہونے لگے سمجھ لیجئے اللہ ناراض ہے، کہ اللہ توفیق نہیں دے رہا کہ یہ شخص میرے آگے کھڑا ہو۔ ذکر کی جب توفیق نہ ملے سمجھ لیجئے اللہ ناراض ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی توفیق نہ ملے سمجھ لیجئے اللہ ناراض ہے۔ اور اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے، آپ صبح و شام مدائن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، سمجھ لیے اللہ رب العالمین کی محبت مجھے حاصل ہے۔ اور ہر وہ نیک عمل کہ جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے کرنے کے بعد اپنے اندر خوشی محسوس کیجیے، چاہے وہ راستے سے کانٹا ہٹانا ہی کیوں نہ ہو، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ کسی کی مدد کرنا، کسی محتاج کی، کسی مسکین کی، کسی پریشان حال کی، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے، سمجھیے کہ گویا کہ یہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے کام لیا ہے، یہ میرے لیے بہت باعث خوشی کا ایک بہت باعث خوشی کام ہے یہ، الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے لوگ ہیں ان کو اللہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اپنی خوشی میں، اپنے غم میں، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں، گویا کہ ہر وہ پہلو، ہر وہ شعبہ جس میں ہم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ احکامات سکھائے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اور اس کی چاشنی کو، اس کی مٹھاس کو ہمیں اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک روٹین ورک ہے، آئے اور بس اپنا جو ہے وضو کیا اور بس کھڑا ہو، نہیں۔ آپ جب اندر داخل ہو دعا پڑھیں اور اس دعا کو دل اور دماغ میں لے کر آئیں۔ دیکھیے دل کیا ہے، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں وہ سمجھتے۔ دل ہے کیا چیز؟ دل در حقیقت اس سے مراد وہ ذہن ہے کہ جو اپنے حواس کے ذریعے سے معلومات کو حاصل کرتے ہوئے انہیں مرتب کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نتائج اخذ کرتا ہے۔ نتائج اخذ کرنے کے بعد عمل کی مختلف امکانی راہوں میں سے
کسی ایک راہ کو متعین کر کے اس پر چلنے کا فیصلہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ذہن۔ دل سے مراد کیا ہے؟ پھر سن لیجیے، دل سے مراد وہ ذہن ہے کہ جو اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات کو مرتب کرتا ہے، اس سے نتائج اخذ کرتا ہے، پھر اس کے سامنے عمل کی مختلف امکانی راہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ ان راہوں میں سے مختلف راہوں میں سے غور و خوض کرنے کے بعد کسی ایک راہ کو متعین کر کے اس پر چلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ وہ ذہن ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے دل ہے لیکن وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم داخل ہوئے اور ہم نے کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن ہم نے الفاظ پڑھے، ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے کیا مطالبہ کیا ہے، ہم نے اللہ سے کیا مانگا ہے، اور جب ہم نے اس کو اپنے دل اور دماغ کے اندر کوئی محسوسات ہی نہیں تھی، کوئی تڑپ ہی نہیں تھی۔ آپ اگر کسی دکاندار کے پاس جا کے کوئی کھانے کی چیز مانگتے ہیں نا، تو تب بھی آپ کے کچھ محسوسات ہوتے ہیں، کوئی چاکلیٹ کے لیے، کوئی آئس کریم کے لیے، یا کوئی کسی بھی چیز کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی کچھ محسوسات ہوتے ہیں۔ آپ رب کے گھر آ رہے ہیں اور مطالبہ رحمت کا کر رہے ہیں، اور رحمت کا اس قدر مطالبہ کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے، اور کوئی محسوسات نہیں ہے، مطلب اندر سے کچھ بھی جو ہے وہ دل و دماغ کے اندر نہیں چل رہا۔ حالت کیسے بدلے گی؟ حالت کیسے بدلے گی؟ نہیں بدلے گی۔ تو یاد رکھیے، اس مٹھاس کو جب کبھی بھی کوئی نیک عمل کرے ہمیشہ اپنے اندر محسوس کیا کریں، اور اس کے بعد جب وہ عمل کر لیں تو اندر خوشی محسوس کیا کریں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق سے ہے، میری کوئی قوت نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں۔ اور کبھی بھی یہ بات آ جائے کہ یہ میں نے کیا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کی طرف سے فوری تعوذ پڑھیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، فوری اللہ کی پناہ طلب کریں شیاطین کہ میری کیا اوقات ہے کہ میں کسی کو کھلا سکتا ہوں، میری کیا اوقات ہے کہ میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں، میری کیا اوقات ہے کہ میں صبح کو اٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسائی میں صحیح سند سے جب کبھی بھی آپ نماز پڑھتے، آپ قرآن مجید پڑھتے، آپ ذکر کرتے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سب کچھ اللہ کی توفیق سے، میری اپنی کوئی طاقت نہیں۔ تو غرض یہ کہ اس چاشنی کو محسوس کرنا، اس مٹھاس کو محسوس کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین باتیں، تین اوصاف جس کسی میں ہے اس نے ایمان کی چاشنی کو پا لیا۔ اس میں پہلی بات کیا ہے کہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سوا، یعنی کہ سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گویا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اس کے بعد دوسری کیا بات ہے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، یعنی مقدم جو محبت ہے وہ اللہ کی ہے، باقی جتنی بھی محبت ہیں وہ سب ذیلی محبت ہیں۔ دیکھیے جس طرح سے میری زندگی کے اندر میرے والد ہیں، میری والدہ ہیں، یا دیگر رشتہ دار ہیں، اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ جس طرح سے میری زندگی میں میرے والد ہیں، والدہ ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے بچے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، یا اور دیگر عزیز و اقارب اور رشتہ دار ہیں، کیا اس طرح سے میری زندگی میں میرا رب موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا یقیناً اگر ہے اور ایمان والوں کے لیے ہونا چاہیے اور سب سے مقدم ہونا چاہیے، تو کیا اس کی محبت سب سے زیادہ میرے لیے عظیم ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کی جو محبت ہے اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا
اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ پہلی نشانی یہ ہے ایمان کی حلاوت اور چاشنی کی کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں اس کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کہ وہ جب جس کسی سے بھی محبت کرتا ہے اس سے محبت نہیں کرتا مگر اللہ کے لیے، چاہے کوئی کتنا قریبی اس کا ہو، اس لیے کہ جب وہ اللہ کے لیے کسی شخص سے محبت کرے گا تو اس کی محبت میں اللہ رب العالمین شریک ہو جائے گا۔ والد بزرگوار میں آپ سے محبت کرتا ہوں، والدہ محترمہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کس لیے محبت کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ مقدم کس کی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ سپریم کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین۔ سب سے بڑی کون سی ہستی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام قوتیں تمام طاقتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ تیسری بات وَأَن يَكْرَهَ، اور یہ کہ وہ ناپسند کرے، یہ کہ وہ کفر میں آئے، یعود فی الکفر، کفر میں لوٹے، جس طرح سے وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، کما یکرہ ان یقذف فی النار، یعنی کہ ایک آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے، کوئی پسند کرے گا؟ کوئی بھی شخص جو ذی عقل ہوگا کوئی پسند کرے گا کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے؟ تو جس طرح سے وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، اس سے زیادہ وہ ناپسند کرے گا کہ میں کفر میں واپس لوٹ جاؤں۔ کفر کیا؟ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کا انکار کر دوں، رسول کا انکار کر دوں، اس کے فرشتوں کا یا اس کی کتابوں کا انکار کر دوں، اس کے انبیاء کا انکار کر دوں، تو اس پاسبل نہیں۔ آپ دیکھیں گے تینوں چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ شامل ہے۔ تینوں چیزوں میں کیا شامل ہے؟ تین نشانیاں ہیں، کہنے کو تین نشانیاں ہیں، لیکن تینوں میں کیا چیز یکساں ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیے تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، یہ چیزیں اٹریکٹیو چیزیں، قرآن مجید نے اسے ایک جگہ بیان کیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ مزین کر دیا گیا دنیا کو، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، خواہشات کی محبت سے۔ اصل میں یہ امتحان اس وقت ہوگا کہ جب کسی چیز میں اٹریکشن پیدا ہوگی۔ یہ کیا بات ہے، اٹریکشن اتنی پیدا کر دی ہے، اس قدر دلکش دنیا ہے، اس قدر دلکش نظارے ہیں، اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو آدمی کو بہت زیادہ لبھاتی ہیں، بہت جاذب نظر ہیں، بہت دلکش ہیں۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو آزمائش کیسے ہوتی؟ یہ تو بہت تھوڑی دنیا ہے نا، بہت ہی کم وقت کی دنیا ہے، بہت ہی عارضی دنیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر عمر کے اندر بھی اگر جسے کہتے ہیں ہم پیک کی وہ عمر کے جس کے اندر ہمیں سب کچھ کرنے کی آسانی ہوتی ہے، وہ ہوتے ٹوٹل 10 سال ہوتے ہیں جوانی کے، اگر ہم وہ کریں تو، ورنہ تو بچپن کے بعد، اس کے بعد تھوڑا سا آدمی ٹین ایجر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جوانی آتی ہے، پھر اس کے بعد فوری اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر وہ جو سمجھ لیجئے کہ وہ جو عروج کا جو لمحات ہوتے ہیں وہ تو گزر جاتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے شعور کے بعد کیا کیا، شعور کی عمر کرنے کے بعد کیا کیا، یہ ہم نے اگر اس کو نہیں سمجھا اور نہیں دیکھا، نہیں جانچا، تو ہم کیا کریں گے، سب کچھ نکالتے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ الغرض یہ کہ تمہارے لیے مزین کر دیا گیا ہے، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے خواہشات کی محبت کو عورتوں سے۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ عورتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، ما ترکت بعد فتنة، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا مردوں کے لیے جو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ نقصان دے۔ سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز یہی ہے دنیا کے اندر، اسی نے سب سے پہلے ذکر کیا۔ اب ہم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے
مومنین اور مومنات کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ غض سے بصر سے کام کریں، یغضوا من ابصارہم، ان کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، ان کی جو گفتگو ہے وہ ایک معمول کی گفتگو ہونی چاہیے، مطلب ایسی کوئی گفتگو نہ ہو کہ جو قابل اعتراض گفتگو، ایسی کوئی نظر نہ ہو کہ جو قابل اعتراض نظر ہو۔ تو جو بھی چیزیں ہیں اس میں کیا ہے، ایک شخص کی آزمائش ہے۔ من النساء عورتوں سے، والبنینا بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے، اور والانعام والحرث چوپایوں سے اور کھیتیوں سے۔ پھر فرمایا یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا متاع ہے۔ متاع عربی میں کہتے ہیں جب آپ ہانڈی کو صاف کر دیں اور اس کے بعد جو چکنائی اس کے اوپر رہ جائے اسے کہتے ہیں متاع۔ کسی کام کی ہوتی ہے وہ؟ کسی کام کی نہیں ہوتی، کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو کہا ذالک متاع الحیات، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا، اس لیے کہ یہ جو ذائقے ہیں عارضی ہیں، عمر بھی عارضی ہے، پیسے بھی آدمی کے پاس تھوڑے ہوتے ہیں، موقع بھی بہت کم ہوتے ہیں، تو کیا کوئی عقل مند شخص ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دے گا یا اس عارضی زندگی کے لیے اس کو برباد کر دے گا؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس لوٹنے کی جگہ زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں اس میں بیٹے ہیں، بیٹے۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے جب بہت زیادہ بیٹے ہوتے ہیں میں بہت زیادہ طاقتور ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹے، بھائی، اور پھر بیویاں، کنبے والے، رشتہ دار، اسی کے اندر آدمی گم رہتا ہے، آخرکار اس کی موت کا پروانہ چلا آتا ہے۔ مال، دولت، تجارت، مکانات، فرمایا اگر یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو، مطلب کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو الغرض یہ کہ سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کون سی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی ہستی، اللہ رب العالمین، اور اس سے مناجات کرنا، اس سے دعا مانگنا، اسی کو اپنا ملجا و ماوا سمجھنا، اسی سے اپنا دکھڑا رونا، اسی سے اپنا شکوہ کرنا، اسی سے اپنی احتیاجات بیان کرنا، وہی آسرا ہے۔ اگر وہ آسرا ختم ہو جائے تو کوئی اور آسرا ہے، کوئی اور دروازہ ہے جہاں جا کے کھٹکھٹائیں گے؟ نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے، شرم نہیں کرے اس سے مانگنے میں۔ جوتی کا تسمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں گے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا پورا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، انہی کی ہدایت کی تم نے اقتدا کرنی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی وہ کون سی دعائیں ہیں جو انہوں نے مانگی ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے۔ ان دعاؤں کو یاد کیجئے اور ان کو نمازوں میں پڑھیے، ان کو جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے اور ان کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیجئے تاکہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو۔ اس لیے کہ وہ محبوب ترین لوگ ہیں اللہ کے۔ جب وہ اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، جن الفاظوں میں اللہ کو انہوں نے پکارا ہے، اگر آپ بھی انہیں یاد کر کے ان الفاظوں سے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام کی دعا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پہلے توحید ہے، پہلے کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا انت، اللہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر تو، لا الہ الا سبحانک، اللہ تو تمام تر عیوب سے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ ظلم میں نے کیا ہے، خطا کار میں ہوں۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر استغفر اللہ پڑھتے تھے، اللہ سے بخشش طلب کیا کرتے،
یہ بخشش محض گناہوں کے لیے نہیں ہے، بخشش اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلی پچھلی گناہوں کوتاہیوں کے اوپر روک لگا دی گئی تھی، آپ سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے، آپ معصوم الخطا خطا تھے، کیوں استغفار کرتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام استغفار کی دعوت کیا کرتے تھے، میری قوم استغفروا ربکم، نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا، اللہ سے بخشش طلب کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہا کرو، اللہ تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ یہ کیا چیزیں؟ یہ سب چیزیں وہ ہیں جن سے اللہ کا تقرب پیدا ہوگا، اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ الغرض اللہ رب العالمین ہم میں محبت پیدا کرے، صحیح محبت، وہ محبت کہ جیسی محبت انبیاء علیہ السلام میں تھی اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ سب کچھ قربان کر دیا تھا انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقرب بندہ بنائے اور وہ ان تمام باتوں سے بچائے جو منکرات ہیں، جو بے حیائی کے ہیں، جو ہمارے نقصان دہ ہیں، جو لغویات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حرام کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔